السلام علیکم، دس از فائزہ امداد اینڈ ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ. بھارت مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے بعد اب آبی دہشت گردی پر اتر آیا ہے. مودی سرکار تو کئی سالوں سے یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کا پانی بند کر دے. یہ جارحیت کی تاریخ جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. 65 سالہ پرانا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارت نے اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو آج ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یعقوب بنگش، ہسٹورین ہیں اور ڈین ہے سوشل سائنسز کے ایٹ IIT یونیورسٹی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، یہ بہت سنگین ہو گیا ہے مسئلہ. بھارت کی یہ جو گیدڑ بھپکی ہے، اس کی قانونی حیثیت بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن میں چاہوں گی اس سے پہلے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو آپ ذرا ڈسکس کریں، اس کو تاریخ کے مختلف پہلوؤں سے ہمیں ایکسپلین کریں. یہ تو یونیورسل سی بات ہے نا کہ کہیں سے ریور کا فلو ہے تو اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، الٹیٹیوڈ سے اسپیسیفکلی جب وہ آ رہا ہے. تو ذرا اس کا تاریخ سے حوالہ بتائیں. جی، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ اس رزلٹ میں آئی تھی کہ انڈیا نے پاکستان بننے کے کچھ مہینے بعد ہی پاکستان کا پانی بند کر دیا تھا. جی، تو اس کی بہت لمبی تاریخ ہے. 1948 میں انڈیا نے جو پنجاب میں جو ریورز آ رہے ہیں ان کا پانی بند کر دیا. تو اس کے بعد تقریباً جنگ ٹائپ کی حالت ہونا شروع ہو گئی. تو اس کے بعد یہ ڈسکشنز ہوئے کہ کینالز وہاں بھی ہیں، کینالز یہاں بھی ہیں، تو کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے. تو 1950s میں اس کا بہت ایک وہ ڈسکشن بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہے. آف کورس ایک کشمیر پہ ڈسپیوٹ بھی تھا. یہ جو سارے ریورز ہیں وہاں سے آتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کو سامنے وہ رکھنا تھا. تو اس لیے انہوں نے بیچ میں ورلڈ بینک کو لے کے آئے اور ورلڈ بینک ایک بروکر بنا اس اگریمنٹ کے لیے، جو کہ پھر 1960 میں سائن ہوا. اور اس نے سمپلی کیا کہ اس نے ریورز ڈیوائڈ کر دیے. جو انڈس ریور کے جو سسٹم ہے اس میں جو 6 ریورز ہیں، 3 ایسٹرن ریورز جو ہیں بیاس، ستلج اور راوی، وہ انڈیا کے پاس آ گئے، اور جو 3 ایسٹرن ہے انڈس، جہلم اور چناب، وہ پاکستان کے پاس آ گئے. تو اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. جی، یہ انڈیا کے پاس. جی ٹھیک. یہ مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا. اگر ہم جنگوں کی بات کریں، 65 کی، 71، پھر کارگل وار ہے، تو کہیں نہ کہیں اس سب کے بیچ میں انڈیا یہ چیلنج کرتا آیا کہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ ہم روک دیں گے. ذرا مجھے اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں. آخر انڈیا چاہتا کیا ہے پانی بند کرے؟ جی دیکھیں، ابھی تک دیکھیں نہ 65 کی جنگ میں پانی بند ہوا، نہ 71 کی جنگ میں ہوا، نہ 99 کارگل میں ہوا. ٹھیک ہے، مگر اس کی بہت وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے. یہ صرف انڈیا پاکستان کا نہیں ہے، اس میں ورلڈ بینک بھی انوالوڈ ہے. تو ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے، اور دنیا کے اندر اس طرح کے انٹرنیشنل اگریمنٹ کو توڑنا بہت ایک بڑی بات سمجھی جاتی ہے. بیکاز ٹرسٹ کا ایک جو اسٹینڈنگ ہے ایک ملک کی دنیا میں کہ وہ اپنے اگریمنٹس کو آنر کرتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اچھا، اب پچھلی 3 جنگوں کے اندر یہ اگریمنٹ کیوں نہیں ہوا چینج؟ بیکاز اگر ہم دیکھیں تو ان 3 اگریمنٹ جب 3 جنگیں ہوئیں تو تب انڈیا میں لوگ فرق تھے. ایک طرف کانگریس کی گورنمنٹ تھی، اور ایک طرف چاہے BJP کی تھی، مگر یہ ہے کہ وہ واجپئی کی تھی، مودی کی نہیں تھی. تو پہلے یہ تھا کہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو اب جس طرح سے آپ دیکھیں کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اٹل بہاری واجپئی 5 سال انہوں نے حکومت کی مگر رام مندر نہیں بنایا. تو وہ اس ٹائپ کے بندے تھے ہی نہیں. تو وہ ایک فرق انڈیا تھا، وہ ایک ڈفرینٹ انڈیا تھا. اب ایک ڈفرینٹ انڈیا ہے. وہ انڈیا تھا کہ جو چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ کو مانتا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ دیکھیں ایگریکلچر جو ہے وہ بیس ہے پاکستان کی بھی اور ناردرن انڈیا کی بھی. انڈین پنجاب، ہماچل پردیش، ہریانہ، جہاں یہ سارا پانی وہ یوز ہوتا ہے، اس کی بھی بیس ایگریکلچر ہے. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم پاکستان کو تنگ کریں گے تو پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، پھر کوئی جنگ ہو جائے گی، پھر ایک اور مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے اس اگریمنٹ کو نہیں چھیڑا. اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ مودی سرکار ہے، اور مودی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت فرق ہے. یہ آپ ہم پچھلے 8-9 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب سے مودی آئے. ڈاکٹر صاحب صرف مزاج کا فرق تو نہیں کہیں گے، ورلڈ بینک اس میں انوالوڈ ہے، اور یہ معاہدہ طے پایا ہوا ہے کہ کوئی نہیں چھیڑ چھاڑ کرے گا جب تک دونوں کی رضامندی نہیں ہوگی. نہ بھارت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ پانی بند کر دے. تو یہ معطل کرنے کا جو اعلان ہے، یہ مودی کے مزاج میں آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جی، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مودی نے جس طرح سے انڈیا میں پالیٹکس کی ہے اور ڈیولپ کی ہے، وہ ایک ہی نقطے پہ کیا ہے، اینٹی پاکستان ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آج سے 10-15 سال پہلے انڈینس کو مطلب آف کورس کچھ انڈینس پاکستان کو نہیں پسند کرتے تھے. نارتھ انڈیا کے زیادہ لوگ ناپسند کرتے اور ساؤتھ انڈیا میں لوگوں کو پرواہی کوئی نہیں تھی. ایسٹرن انڈیا میں بھی خاص نہیں تھی. مگر جب سے یہ والی BJP کی گورنمنٹ انڈر مودی آئی ہے تو ہیٹریڈ آف پاکستان جو ہے نا وہ ایک سینٹرل فیچر ہے
مودی گورنمنٹ کا, اور ہر کچھ سال بعد ان کو یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ جی ہمیں پاکستان سے نفرت کرنی چاہیے. آپ یہی دیکھیں کہ بالی ووڈ کے اندر کتنی زیادہ اب فلمیں بنتی ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک, انٹرنیشنلی اینٹی پاکستان ہونا ان کے لیے فائدہ مند ہے, بیکاز پھر انٹرنلی کوئی سوال ان سے لوگ کم پوچھیں گے, ٹھیک ہے, کہ آپ کیا کریں, آپ کہیں جی پاکستان دشمن وغیرہ وغیرہ. سیکنڈ یہ ہے کہ جو مودی کی ہندوتوا بیسڈ گورنمنٹ ہے وہ اینٹی مسلم ہے اور اینٹی اینی نان ہندو ہے, ٹھیک ہے. سو یہ پھر انڈین مسلمانوں کو بھی چپ کرانے میں مدد دے گا کہ جی آپ اینٹی پاکستان ہیں, تو آپ چونکہ مسلمان ہیں تو اس لیے ہمیں آپ پہ شک ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یا پاکستان کے سپورٹر ہیں, تو اس لیے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. ابھی دیکھیں انڈیا میں کچھ 1-1.5 ہفتہ پہلے ہی وقف بل پاس ہوا, جس کے اندر باقی بہت زیادہ مسائل ہیں, مگر ایک جو سب سے انٹرسٹنگ قسم کی جو اس میں چیز ایڈ کی گئی کہ مسلم وقف میں ہندو بھی بیٹھیں گے. امیجن کریں کہ کل اگر وہ بولیں کہ ایک ہندو وقف کے اندر مسلمان بیٹھیں, کیا کبھی اس کی اجازت ملے گی؟ کبھی نہیں مل سکتی. مگر انہوں نے اس طرح کا بل پاس کیا. ابھی اس کو سپریم کورٹ میں انڈیا میں چیلنج کیا ہوا ہے, بڑا اس پہ شور ہو رہا تھا. اب یہ سب کچھ ہو گیا, سارے انڈین مسلمان ابھی آپ دیکھیے گا سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, بیکاز اگر انہوں نے وقف بل کے خلاف آواز اٹھائی تو ان کو بولیں گے دیکھیں جی یہ مسلمان پاکستان سپورٹر ہے. تو اس کا ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو بھی ہے, اس کا ایک لوکل پرسپیکٹو بھی ہے. اس کی وجہ سے مودی کو ووٹ ملتے ہیں. لوکل پرسپیکٹو تو آپ نے بتایا, مزاج کی بھی آپ نے بات کی. انٹرنیشنل میں جاننا چاہوں گی وہ کیا ہے؟ جی, انٹرنیشنل اس کے اندر یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ اس کو ورلڈ پلیئر مانا جائے, ٹھیک ہے, اور اس ورلڈ پلیئر کے لیے اس کو کسی کو تو مارنا ہے نا, مطلب کسی کو ذرا دبانا ہے, ٹھیک ہے. آپ امریکہ کو دیکھیں, امریکہ جب اپنا مسل فلیکس کرنا چاہتا ہے تو ملکوں کو تنگ کرنا شروع کرتا ہے, یا کوئی بھی ملک, ابھی اسرائیل کو دیکھیں وہ اپنی جارحیت شو کرنا چاہتا ہے تو غزہ والوں کو مارنا شروع کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس آپشنز بڑے کم ہیں, مطلب بنگلہ دیش سے ان سے اچھے تعلقات خیر آج کل خراب ہے. سری لنکا وہ آلریڈی ایک دفعہ انویٹ کر چکے ہیں ان دا 1980s اینڈ ارلی 90s, تو پاکستان ہی رہ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان غزہ نہیں ہے, پاکستان وہ رسپانس بھی کر سکتا ہے. سیکنڈ جو ہے جلتی میں تیل جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے, بالکل. اور سیکنڈ یہ ہے کہ انڈیا اب پلے کرنا چاہ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی امریکہ اور چائنا کا ایک ڈیوائڈ آتا جا رہا ہے, اور ٹرمپ کے آنے سے یہ جو ٹیرفس جو چائنا پہ انہوں نے 100% سے زیادہ لگا دیے ہیں, تو صاف ہے کہ یہ انڈیا امریکہ اور چائنا میں ایک ٹریڈ وار چلے گی. انڈیا اس کے اندر اپنے آپ کو پرو امریکن الائن کرنا چاہ رہا ہے چائنا کے خلاف, تو پاکستان سے پنگا اس میں بھی فائدہ دے گا, بیکاز پاکستان چین کا دوست ہے, بہت قریبی ہے, اور چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی UN سیکورٹی کونسل میں مدد کی ہے. امریکہ سے بھی ہمیشہ مفاہمت سے رکھتا ہے تعلقات. پاکستان تو رکھتا ہے, مگر اگر چائنا اور امریکہ کی جو ابھی ٹریڈ وار ہے اس کے اندر پاکستان بڑی ایک مشکل حالت میں ہے, بیکاز پاکستان دونوں کا دوست ہے. مگر انڈیا تو بڑا کلیئر ہے نا, انڈیا پرو چائنا تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو دا اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ, تو اس لیے وہ پرو امریکن ہونا چاہ رہے ہیں. اور ابھی بھی دیکھیں نا, انہوں نے امریکہ کو دیکھیں جی پاکستان نے یہاں کیا کرایا وغیرہ وغیرہ, تاکہ وہ لیوریج کرنا چاہ رہے ہیں امریکنس کو اگینسٹ چائنا, جس میں ان کا اپنا بھی فائدہ ہے. ابھی دیکھیں یہ جو ٹریڈ وار ساری شروع ہوئی ہے اس کے اندر انڈیا سے کتنا شور مچائے گی. دیکھیں چائنا میں آپ مینوفیکچرنگ نہ کریں, انڈیا میں آ کے کریں, ٹھیک ہے. سو یہ سارا ایک گلوبل پرسپیکٹو کے اندر بھی انڈیا اپنا ویٹ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ یس اٹ ہیز ارائیوڈ. لیکن ویٹ جو ہے وہ کسی بنیاد پر شو کرنا چاہیے. ابھی یہ ڈسکس ہوا کہ یہ جو معاہدہ ہے جو کہ ورلڈ بینک کے وہ ثالثی سے ہے, تو کوئی ایک جو ہے وہ تو اس کو چیلنج کر ہی نہیں سکتا, تو بنیاد کیا بنا رہا ہے انڈیا؟ دیکھیں, کیا اس کی کوئی لیگل امپورٹنس ہے؟ دیکھیں انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, 1.4 بلین کی اس کی آبادی ہے. میں جب بھی مطلب انڈیا میں بڑے دوست ہیں جو ڈپلومیٹس وغیرہ بھی ہیں, تو ہمیشہ وہ نا یہ پریشان ہوتے ہیں کہ انڈیا کی نا انٹرنیشنل عزت کیوں نہیں ہے, مطلب جتنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. 1.4 بلین ہے تو زیادہ عزت ہونی چاہیے, UN میں پرماننٹ سیٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو میں ہمیشہ ان کو یاد دلاتا ہوں کہ عزت بنتی ہے حرکات سے, آپ اپنی حرکتیں کریں کیا ہے, چیک کریں کیا ہے, ٹھیک ہے. کشمیر کا 1948 سے لے کے آج تک آپ نے ایک UN کی ریزولوشن نہیں مانی, ہر معاہدوں کو آپ توڑنے پہ لگے رہتے ہیں, تو آپ کی عزت کون کرے گا؟ بالکل, ٹھیک ہے. تو انڈیا کو یہ بات نا عجیب بات ہے, یہ سمجھ نہیں آتی کہ عزت آپ کی تب بنتی ہے جب آپ ایسی حرکتیں کریں جس کی وجہ سے عزت کمائیں. شہرت ہے ہمیں ننگ سے کیا کام, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام, یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو یہ بدنامی سے دیکھیں عزت نہیں ملتی, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو عزت اس وجہ سے نہیں مل رہی. اب وہ یہ چیزیں اور کرتے جا رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے عزت ملے. ابھی ان کا کیا خیال ہے کہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ اگر یہ توڑیں گے تو کیا کوئی اور ملک ان پہ ٹرسٹ کرے گا؟ نہیں. یہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہمارے پہ لوگ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے, عزت کیوں نہیں کرتے, بیکاز آپ اگریمنٹس توڑتے ہیں. تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے. افسوس کی بات ہے کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے, جو رولنگ ایلیٹ ہے, اس کو یہ سمجھ اس کی کم ہے. ان کا خیال ہے کہ اپنے مسل فلیکس کریں گے اور اپنے کیا کہتے ہیں زیادہ شور مچائیں گے تو ان کی عزت زیادہ ہوگی. میں آپ کو ایک اور بڑی ایک سمپل سی ایگزامپل دوں. دنیا میں کوئی بھی ملک انٹرنیشنلی اس عزت نہیں بنا سکا جب تک اس کے نیبرز اس کی عزت نہیں کرتے.
ٹھیک ہے. آپ آج میں دیکھیں کہ انڈیا کی پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں ہیں, نیپال کے ساتھ نہیں ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں ہیں, بھوٹان کے ساتھ فرکشنز ہیں, اور شری لنکا کے ساتھ نہیں ہیں, تو اور چائنا کے ساتھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایک ملک بنائیں جو اپنے ریجن کے اندر جس کی عزت نہیں ہے, جس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, تو انٹرنیشنلی کیسے بنے گا؟ ان کو سب سے پہلے تو اپنے جو ریجن ہے اس میں تعلقات بہتر کرنے چاہیے, اس کو مینٹ کرنا چاہیے, پھر کوئی ان کی عزت کرے گا. دیکھیں اگر اور یہ کیوں تھا, یہ جب پاکستان اور انڈیا کا معاہدہ ہونے والا تھا کشمیر کے اوپر, وہ کیوں ہونے والا تھا؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہونے والا تھا کہ انڈیا تھک گیا تھا کشمیر میں آپریشن کر کے. ایک فوج کی وہ آکوپیشن ہے, ان کی کہانی لگی ہوئی ہے, وہ آج تک ہے, کیونکہ انڈیا کو پتا تھا کہ جب تک کشمیر سالو نہیں ہوتا تب تک انٹرنیشنلی ان کی کوئی عزت نہیں کرے گا. یہ منموہن سنگھ صاحب کو سمجھ آ گئی تھی. ٹھیک ہے, مودی صاحب کو یہ بالکل نہیں سمجھ, تو اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے. اب یہ جاننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ معاہدہ معطل کرنے کا مطلب کیا ہے. آپ نے کچھ اس کا وہ لیگل پرسپیکٹو میں دیکھا ہے کہ چیلنج تو اب انہوں نے کر دیا کہ ہم معطل کریں گے, لیکن معطل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں؟ جی, اس رائٹ تو انہیں ملے گا. جی, اس کے کافی ڈفرینٹ وہ فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کہنے کا لیگل مطلب کیا ہے اور پریکٹیکل مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو ہے کہ پچھلے سال بلکہ پچھلے سال 2023 کے اندر انڈیا نے اس میں ایک آرٹیکل تھا کہ یہ ری نیگوشیٹ ہو سکتی ہے ٹریٹی اگر دونوں سائڈس چاہیں, تو انہوں نے وہ انووک کیا, پاکستان نے ریجیکٹ کیا کہ جی ہم نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آرٹیکل 12. جی, آرٹیکل 12. تو یہ ایک انہوں نے بات ریز کی تھی اور ہم نے وہ ریجیکٹ کر دی. اچھا, مگر 2013 سے اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا ایسا ایسا کوشش کر رہا ہے کہ اس کے جو ڈفرینٹ پروویژنز ہیں ان کو انڈرمائن کیا جائے. کشن گنگا والا جو ڈیم ہے وہ ہے, پھر بعد میں کچھ کینالز وہ نکال رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ایسا ایسا وہ اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان دیٹ سینس دس از نتھنگ نیو کہ اس کو وہ معطل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو ابھی اگر انہوں نے لیگلی معطل کیا, اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر معطل کیا ہے تو کیا انڈس کمیشن ملے گا, نہیں ملے گا, اس کی کیا حالت ہوگی, کیا رزلٹ آئے گا. سو اس کا ابھی لیگلی ذرا انکلیئر ہے, بیکاز سسپینڈ کرنا اور پل آؤٹ کرنا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. سسپینڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے, انسرٹن تو ہے, لیکن ایک بات بہت سرٹن ہے, کیونکہ یہ دنیا میں قانون ہے کہ جب کوئی ملک کسی ملک کا پانی بند کرتا ہے تو یہ اعلان جنگ ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور پاکستان پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے؟ جی جی, یہ میرے خیال میں بٹ میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس کی پریکٹیکل سائڈ بھی, بیکاز پریکٹیکل سائڈ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں اگر بھارت کل بولتا ہے, مطلب جس طرح کل اس نے بولا کہ جی ہم نے یہ ایگریمنٹ معطل کر دیا ہے, اچھا اس کا پریکٹیکلی کیا مطلب؟ ٹھیک ہے, وہ کیا کریں گے وہاں, مطلب ایک راتوں رات ایک ڈیم بنا دیں گے. ٹھیک ہے, ڈیم بننے میں 8-10 سال تو لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر وہ کیا کریں گے کہ راتوں رات 50 نہریں کھود دیں گے. ٹھیک ہے, وہ پریکٹیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر انہوں نے اس ٹائم پہ کیا کہ مانسون ابھی 1 مہینے میں شروع ہونے والا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو ریور فلو ہے وہ مانسون کے سیزن میں آئے گا. اگر انہوں نے یہ پانی روکنے کی کوشش کی یا ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کا اپنا ملک فلڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی نہیں کریں گے. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ اکتوبر تک انڈیا کچھ نہیں کرے گا, اور کچھ کر بھی نہیں سکتا, بیکاز وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اکتوبر کے بعد جب ریور فلو کم ہے, جب پاکستان کو اس سارے کی فلو کی ضرورت ہے, تب وہ کچھ کر سکتا ہے. مگر اس کے لیے اتنے پیسے خرچ ہوں گے, اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا, اور وہ 8-10 سال کی انویسٹمنٹ ہے. کیا مودی سرکار جو ہے یہ انویسٹمنٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی, افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور پھر ہو سکتا ہے جی 1-2 سال بعد حالات بہتر ہو جائیں, پھر کیا کریں گے, پھر وہ سارا توڑیں گے کیا؟ ٹھیک ہے, سو دس از مطلب اس کو کہنا بڑا آسان ہے, پریکٹیکلی کرنا وہاں. وہ ایک میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا, تو وہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ وہ بالٹیاں لے کے جائیں گے وہاں سے پانی نکالنے کے لیے, ان کو میرے خیال میں 2.3 ٹریلین بالٹیاں چاہیے ہوں گی اس کے لیے. تو یہ پریکٹیکلی کرنا بڑا مشکل ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے اس کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ انٹرنیشنلی کس طرح سے جو ہے وہ عزت حاصل کرے. تو کیا انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر بدماشی کا تاثر دینے کے لیے یہ اعلان جنگ کر سکتا ہے, ایگریمنٹ توڑ سکتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی میرے خیال میں ابھی دیکھیں انڈیا کے پاس آپشنز بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں اور بڑے کم ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں وار گیمنگ جو وہ کرتے ہیں, مطلب آئی ایم ویری انٹرسٹڈ کہ وہ کیا وہ سوچ رہے ہوں گے. بیکاز دیکھیں پہلے جب انہوں نے بالا کوٹ والی چکر کوشش کی, پھر سرجیکل اسٹرائکس وغیرہ وہ سب کچھ کیا, تو اس میں ان کی شرمندگی بہت زیادہ ہوئی. ہم نے ایک جہاز ان کا مار گرایا, ان کے وہ ابھینندن کو ہم نے کیپچر کر لیا, پھر اس کو واپس بھیج دیا وغیرہ وغیرہ, تو بہت ان کو شرمندگی ہوئی. اچھا ان کو پتہ ہے کہ ہماری ایئر فورس ان سے بہتر ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک پہ حملہ کریں تو آپ کی ایئر فورس نہ صرف ان سے بہتر ہونی چاہیے, بہت زیادہ بہتر ہونی چاہیے, بیکاز آپ ایک اور ملک پہ حملہ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاکستان آرام سے بیٹھا ہوا ہے ہائی الرٹ کے اوپر. انڈیا کے اگر پلینز آئے تو یہاں وہ ہم اس کو مار گرائیں گے. اچھا وہ اگر یہ کرتے ہیں تو ان کی اور زیادہ شرمندگی ہوگی, بیکاز دیکھیں آپ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پاکستان ایسے ہی بیٹھا رہے. ورلڈ بینک کی بات کرتے ہیں
کیا کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ابھی تک میں نے تو نہیں سنا کہ ورلڈ بینک کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, بٹ وہ کرے گی. امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ اب وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کروانے والا. جی میرے خیال میں وہ ٹرمپ صاحب تو ابھی کچھ نہیں کوشش کریں گے, وہ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے. اور میرے خیال میں انڈیا کے پاس سبھی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے. جی بیکاز میرے خیال میں وہی میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر انڈیا کوئی سرجیکل اسٹرائک کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کے پلینز مار گرائیں گے, تو پھر وہ اور شرمندہ ہو جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ نہ کریں. تو وہ کیا کریں, ابھی جو مین انڈیا میں سوال ہے کیا کریں کہ جس سے شرمندگی بچ جائے تھوڑی سی, کیونکہ شرمندہ تو انہوں نے ہونا ہے کچھ نہ کچھ. پاکستان نے دیکھیں نا, پاکستان نے جاریت پتا ہے انڈیا کو کہ ہماری ٹی فینٹاسٹک ہے, بالکل, اور ان کو پتا ہے, اور یہ ہو چکا ہے نا. سو یہ ہم کہانی نہیں کر رہے, یہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, ہم پاسٹ ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں, وہ ایک پاسٹ ایکسپیرینس ہے. تو وہ کیا کریں گے, اب ان کا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کوئی نہ کوئی ایسی کہانی کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ جس طرح سے بالا کوٹ میں کوئی 10-15 درخت گرا دیے تھے, تو وہ ڈیفارسٹیشن ہماری کسی جگہ کر دے وغیرہ, کچھ ایسی جگہ کریں کہ لائن آف کنٹرول کے تھوڑا آگے آ جائے 5-10 منٹ کے لیے, پھر واپس چلے جائیں. مطلب کوئی اس طرح کی چھوٹی چیز کریں گے. ایک گرینڈ چیز کرنا از ٹو رسکی فار انڈیا, بیکاز اس کا جو لاس ہے. اچھا پھر یہ بھی ہے, یہ تو میں صرف بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کی کا اٹیک روکنا. انڈیا کو یہ نہیں پتا کہ اٹیک روکنے کے بعد ہمارا جوابی حملہ پھر کیا ہونا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, بیکاز پاکستان نے یہ تو نہیں کہنا پہلے تو ہم ذرا ابھی ہم نے پاسٹ ایکسپیرینس کی بات کی ہے, تو انڈیا یہ کوششیں کرتا آیا ہے. ورلڈ بینک کو لیٹر بھی لکھا کہ معاہدے کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے آپ نظر ثانی کریں. اڑی حملہ ہوا 2016 میں, اس کے بعد 2019 میں غالباً پلوامہ کا, اور اب یہ پہلگام. یہ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں انڈیا چاہ رہے, دیکھیں وہ اس کے اندر ایک وہ سمپل کہانی ہے کہ اپر رائپیرین جو جگہ ہوتی ہے وہ بڑی آسانی سے بلاک کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو انڈیا کے دماغ میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بلاک کر دیں گے تو ہمارا جو پریشر ہے پاکستان پہ وہ بڑھ جائے گا, اور پاکستان جو کچھ ہم چاہیں گے وہ مانے گا, ٹھیک ہے. سو انڈیا کا یہ سمپل خیال ہے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے, اور اس کا انٹرنیشنل ریپرکشنز انڈیا پہ بہت زیادہ ہوں گے. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ کرنا آسان نہیں ہے. اچھا تھرڈ یہ ہے جو ڈائمینشن انڈیا مطلب آڈلی انف ان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے, چاہے ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کی وہی حالت جو پاکستان کی ہے, انڈیا کی حالت ہے ان ٹرمز آف دا ایسٹرن ریورز لائک برہم پترا, وہ چائنا سے آتے ہیں. اگر چائنا کل وہ بند کر دے تو انڈیا کا ایسٹ بنجر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ان کا خیال ہے کہ یہاں وہ کریں گے تو کیا چائنا بھی کر سکتا ہے کہ جی اچھا اگر انڈیا کوئی اگریمنٹ نہیں مانتا تو ہم بھی نہیں مانتے. دوسری طرف تعجب کی یہ بات ہے کہ انڈیا الزام تو لگا دیتا ہے, ثبوت کوئی نہیں دیتا. جی بالکل, ہمارا تو میں نے تو بلکہ وہ کل اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انڈیا میں مطلب نیکسٹ کیا ڈائیورس ریٹ پاکستان پہ الزام لگائیں گے, ٹھیک ہے. بیکاز دیکھیں نا وہ بس آسان ہے نا, یہ ایک ملک ہے. وہ جو میں پہلے جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ انڈیا میں اینٹی پاکستان ہونا ایک obsession بن گیا, مطلب جنون سے بھی آگے چلا گیا, ٹھیک ہے. جو کچھ ہوتا ہے میرے خیال میں کوئی بندہ گاڑی کے نیچے آ جائے تو بولیں گے گاڑی چلانے والا پاکستانی ہے, ٹھیک ہے. وہ عجیب قسم کا نا ایک وہ مینٹل ایک بگی مین وہ جس کو بولتے ہیں کہ وہ پاکستان بن گیا, کہ جو غلط ہونا ان کی سمجھ میں ہے کہ ہمارے بندے کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. یہ اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہے انڈیا میں وہ پاکستانی نے کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے مائنڈ سیٹ یہی اب بن گیا. ابھی دیکھیں نہ ان کی انویسٹیگیشن ہوئی نہ کچھ, بلکہ آپ یہ امیجن کریں کہ وہ جو 25 یا 26 بندے جو وہاں ہلاک ہوئے ہیں ان کے نام تک نہیں آئے تھے, اور اس سے پہلے انہوں نے پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیا تھا بڑی آسانی سے. انویسٹیگیٹ تو کرے نا, پتا کرے کیا کرے, کیوں پاکستان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے, اور سیکنڈ یہ آپ انویسٹیگیشن کیے بغیر, اینڈ دیٹ شوز کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ این انویسٹیگیشن, دس از ناٹ اباؤٹ فائنڈنگ کہ کس نے کیا ہے اور وہ ٹیررسٹ کون تھے, کیا ہے وغیرہ. انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان پہ الزام لگائیں, اس کا انٹرنیشنل فائدہ اٹھائیں اور اس کا لوکل فائدہ اٹھائیں, بس. اس کے علاوہ ان کا کوئی تھرڈ اس میں موٹیو نہیں ہے. اور بلکہ مطلب اٹ از ویری سیڈ, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی چتا کے اوپر پالیٹکس کرنا, تو یہ وہی کر رہے ہیں کہ پالیٹکس کر رہے ہیں. مطلب وہ بیچارے غریب بندے مطلب جو چھٹی پہ آئے تھے, کام کر کے اپنی بریک لے کے چھٹی پہ آئے تھے, وہ ہلاک ہوئے ہیں. ان کے لیے آپ کچھ کریں, آپ یہاں جنگ کی تیاری کرنی شروع کر دیں. اب یہ دیکھیں کہ گزشتہ برس جو تھا وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل میں ایک رپورٹ بھی پبلش ہوئی تھی کہ اس کا ٹائٹل تھا ٹورسٹس آر سیف ان کشمیر بٹ ناٹ کشمیریز. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ سوچا سمجھا حملہ ہے, سازش ہے کوئی؟ دیکھیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, یہ ایک فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے, مگر دیکھیں نا کہ کشمیریوں کو آپ اپریس کر رہے ہیں, مطلب وہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ایک بندے کو مارتے رہے, وہ آگے سے چپ کر کے سنتا رہے, ٹھیک ہے. کبھی نہ کبھی تو وہ ریاکٹ کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ریاکشن بھی کشمیریز کا ہو سکتا ہے, بیکاز دیکھیں 2019 کے بعد
سے لے کے ابھی کچھ مہینے پہلے تک کشمیر ایک کیج تھا پریکٹیکلی, ٹھیک ہے. وہاں انٹرنیٹ بہت حد تک بند تھا, آنے جانے کے اوپر وہ ریسٹرکشنز تھے, جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے تھے, تو وہ تو ایک پولیس ریاست سے بھی آگے تھا. تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کروڑوں لوگوں کو ایسے رکھا ہوا ہے اور وہ آگے سے بولے ہاں جی سب کچھ ٹھیک ہے, جبکہ آپ نے وہ کوٹ کیا کہ ٹورسٹ آ کے ایش کر سکتے ہیں, عام کشمیری نہیں وہاں جا سکتا, ٹھیک ہے. سو یہ آپ نے دیکھے نا, اور اس میں آپ کر بھی کیا رہے ہیں, آپ ٹورزم لے کے آ رہے ہیں کشمیر سے باہر کا, اور کشمیری دیکھتا ہے کہ ٹورسٹ انجوائے کر سکتا ہے لائف, پر میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. واٹ کائنڈ آف میسج آر یو سینڈنگ پیپل, جو آپ اپنے سٹیزنز ان کو کہتے ہیں, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے یہ نہیں ہے, ہم باہر سے لوگ لا کے آپ کو دکھائیں گے کہ زندگی کیسے ہو سکتی ہے, مگر یہ والی زندگی آپ کے لیے نہیں ہے. تو کشمیریز بھی تو ریاکٹ کریں گے نا. دیکھیں پاکستان نے یہ ہمیشہ سے کہا ہے کہ انسرجنسی جو ہے وہ کشمیریوں نے خود شروع کی, بیکاز وہ تنگ آ چکے تھے. اگر ان کے ساتھ بالکل آج بھی آپ کشمیریوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں, ان کو رائٹس دیں, تو انسرجنسی ختم ہو جائے گی, مگر نہیں دے رہے نا. مسئلہ یہ ہے, اور جڑ یہی ہے, ابھی تک ریزالو نہیں ہو رہا. یہ اس طرح کا اب اٹیک ہوا ہے, 5 سال بعد اور ہوں گے, 10 سال بعد اور ہوں گے, جب تک یہ مین ایشو ریزالو نہیں کیا جائے گا, ان کو رائٹس نہیں دیے جائیں گے. اب انڈیا نے تو الزام لگا دیا, جو اس نے کرنا تھا وہ کر دیا. پاکستان کا جو سٹانس ہے اس حوالے سے, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حکمت عملی ہونی کیا چاہیے. لیکن فی الحال انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایئر اسپیس بند کر دیا, اٹاری واگا بارڈر جو ہے وہ بند کر دیے, تمام انڈینس کے ویزے بھی منسوخ کر دیے سوائے چند سکھ یاتریوں کے. آپ کو لگتا ہے یہ صحیح اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, کیونکہ انڈیا نے کچھ میجرز لیے تھے تو پاکستان کو بھی کچھ میجرز لینے چاہیے تھے, سو وہ تو کلیئر ہے. بٹ آئی تھنک پاکستان نیڈس ٹو گو بیونڈ اٹ. پاکستان نیڈس ٹو ناؤ سے کہ جی وی آر آلویز فار پیس, ٹھیک ہے. اور اگر انڈیا کو پاکستان پہ یقین نہیں ہے, تو جو کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ وایا UN ہمیں ایک کوئی ڈوسیے بھیجیں کہ جی یہ لوگ انوالوڈ ہے, یہ, اور پاکستان UN کے تھرو اس کو انویسٹیگیشن کرے گا. تبھی تو یہ ٹسل جاری ہے نا. پاکستان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا, اسے چیک کریں. مطلب وہ اس کو اب VPN لگا کے پھر ایکسیس کر لیں, مطلب مسئلہ کیا ہے. مگر یہ یقین نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہاں آپ کسی تھرڈ کنٹری کے تھرو پاکستان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے, تاکہ UN آ جائے, یا دیکھیں نا ان کے وہ سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان کو آپ انوالو کریں, ان کے تھرو پاکستان میں آپ انویسٹیگیشن کرا لیں. دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یا پاکستان کی فوج وغیرہ جو بھی, سب لوگ ہم ٹیررزم کے خلاف ہے. ہمارا ابھی وہ جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا, ہر 1-2 دن بعد دھماکے ہو جاتے ہیں. سمجھوتا ایکسپریس بھی یاد ہوگا. ہاں, تو وی آر وکٹمز آف ٹیررزم, ٹھیک ہے. تو ٹیررسٹ کو پکڑنا ان کا بھی کام ہے, ہمارا بھی کام ہے. وائی وڈ وی شیلٹر اینی ون کہ جس نے انڈیا میں ٹیررزم کی ہے؟ اگر ان کو شک ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے, تو سعودی عربیہ کی ٹیم یہاں بھیج دیں, UAE کی بھیج دیں, ان کو بھی ان پہ ٹرسٹ ہے, ہمیں بھی ہے, ٹھیک ہے. تو طریقے بڑے ہیں. انڈیا نہیں کرے گا بیکاز انڈیا کو پتا ہے کہ یہ اگر ہو گیا اور پاکستان میں کوئی بندہ نہ ملا تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ جو سارا جو جھوٹ کا پلندہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز پاکستان کراتا ہے, پھر کیا بولیں گے؟ اچھا, پھر وہ یہ بھی نہیں بول سکیں گے کہ سعودیز اور اماراتی جھوٹ بول رہے ہیں بیکاز وہ ان کے بھی قریبی ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں, تو دیکھیں, تو پاکستان کو تو میرے خیال میں یہ خود ہی آفر کر دینی چاہیے کہ سعودیز یا اماراتی جن پہ آپ کا بھی ہے ٹرسٹ, ان کو ہم بلا لیتے ہیں. وہ پاکستان جو ہے وہ ٹریڈ اگریمنٹس بند کر رہا ہے, جو یہ ایئر اسپیس ہے اس کی بندش کر رہا ہے, اٹاری واگا بارڈرز ان کو بند کر رہا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیے, اٹاری واگا بارڈر ویسے ویزے بڑے کم ہیں, تو کوئی خاص کوئی ڈرامیٹک فرق نہیں پڑنا. پر پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا کہ سکھ یاتریوں پہ یہ افیکٹ نہیں ہوگا, بیکاز دیکھیں وہ کیوں اس سے پریشان ہو. پاکستان کی ویسے بھی بہت لبرل ویزا پالیسی ہے. ٹریڈ ہمارا انڈیا کے ساتھ تھا ہی بہت کم, انڈیا نے بند کر دیا. وہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے واگا بارڈر بند کیا, 1 دن بعد انڈیا نے بند کر دیا. تو اگر انڈیا نے بند کر دیا تو پاکستان کھلا کیوں؟ مطلب اس کا کوئی لاجک نہیں ہے نا, بیکاز کچھ انڈیا سے آئے گا نہیں یا انڈیا جا نہیں سکتا, تو ہماری سائڈ آلریڈی سب جو ہے وہ اکنامیکل وار کی طرف جا رہے ہیں. چائنا کے اپنے اسٹیکس ہیں انڈیا میں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا چائنا اس وے میں؟ جی, میرے خیال میں دیکھیں, پاکستان کے اوپر اگر انلیجٹمیٹ الزام جو انڈیا لگا رہا ہے یا انلیجٹمیٹ چیزیں کرنا چاہے گا, تو چائنا بھی اس میں میرے خیال میں ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹکلی تو پکی بات ہے سپورٹ کرے گا. بٹ آئی تھنک چائنا از آلسو اے ویری میچیور پاور, میں اس سے زیادہ بھی شاید سپورٹ کرے. میں وہی جو پہلے جو ایگزامپل دے رہا تھا کہ چائنا برہم پترا کے اوپر بند کر سکتا ہے پھر پانی, ٹھیک ہے. تو چائنا بھی انڈیا کو دکھا سکتا ہے کہ آپ ایک بدماش نہیں بن سکتے. آپ کو اگر ایک کمیونٹی آف نیشنز میں رہنا ہے تو اس کے کچھ رولز ہیں, ایک رول آف لا کا ایک کانسیپٹ ہے, کچھ حد تک اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں چائنا بھی انڈیا پہ پریشر ڈالے گا اگر انڈیا اللیگلی پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن کرنا چاہے یا اس طرح کی چیز کرنا چاہے. اچھا, آپ بھی تھنک فیسٹ کرواتے ہیں پاکستان میں, تو انڈیا سے بھی جو ہے وہ کمیونٹیز یا نوٹیبل لوگ جو ہے وہ آتے ہوں گے. تو اب جب یہ پابندیاں لگیں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کس طرح سے اس کو مینیج کریں گے؟
جی میرے خیال میں خیر ہمیشہ سے یہی ہمیشہ سے تو نہیں پچھلے 4-5 سال سے یہ ہوتا آیا ہے کہ پاکستان نے جب وہ آتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں الاؤ نہیں ہے پاکستان. جی بالکل. تو ہم تو ویزا دے دیتے ہیں. آج تک کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک کو میں نے کہا جی ان کو ویزا دے, ویزا نہیں ملا. مگر انڈین خود نہیں آتے بیکاز ان کی گورنمنٹ ان کو ڈراتی ہے, لوگ ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو اس لیے وہ نہیں آتے. پاکستان از ویری اوپن, ٹھیک ہے. اور جب وہ آتے ہیں وہ یہاں کے حیران ہوتے ہیں کہ کتنا اوپن ہے پاکستان, اور کتنا ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں وغیرہ, جو کہ انڈیا میں وہ نہیں کر سکتے. تو وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں. ابھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو اب حالات ہے میرے خیال میں انڈین گورنمنٹ تو ان کو بارڈر کراس نہیں کرنے دے گی, اور میرے خیال میں وہ نوکریوں سے نکال دے گی اگر انہوں نے پاکستان آنے کی کوشش کی, جو کہ بڑی افسوس کی بات ہے. بیکاز دیکھیں اگر یہ انڈیا میں جو یہ ٹیررسٹ واقعہ ہوا ہے, افسوسناک ہے, پاکستانی گورنمنٹ نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے, تو آپ ٹیررسٹ کو ڈھونڈیں نا, اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ آپ کیوں بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں ہمارے تو دوست وغیرہ ہے, انڈیا نہیں جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, مگر لاکھوں لوگ ہیں جن کے رشتہ دار ہیں آن بوتھ سائڈس آف دا بارڈر, ٹھیک ہے. لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں اکراس دا انڈین پاکستان بارڈر, تو مسئلہ تو ان کے لیے کریٹ ہوگا. تو آپ اس کو ہیومینیٹیرین کرائسس کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ ٹیررسٹ کو پکڑے, کوئی ملک پاکستان نے آج تک انڈیا کو نہیں کہا کہ آپ ٹیررسٹ کو نہ پکڑیں, ٹھیک ہے. مگر آپ ایک عام بندہ کے جس نے کراچی میں ایک لکھنؤ کے لڑکے سے شادی کی ہوئی ہے, یا الہ آباد کا ایک لڑکی نے یہاں شادی کی ہوئی ہے, ان کو آپ کیوں پریونٹ کر رہے ہیں؟ اور انڈیا یہی ہے نا کہ وہ ایک obsession ہے, وہ جنون ہے کہ بھائی پاکستان پاکستان پاکستان. میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کل غائب ہو جائے گا تو انڈینز مر جائیں گے میرے خیال میں, بیکاز ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ الزام کس پہ لگانا ہے. تو ایک obsession قسم کی ان کی وہاں بن گئی ہے, گورنمنٹ میں بھی, پالیٹکس میں بھی, عام پبلک میں بھی. جو سب سے ڈینجرس بات ہے کہ عام پبلک میں بن گئی ہے. اور بالی ووڈ آپ دیکھیں وہ تو ایسے اینٹی پاکستان ہوا ہے کہ ہم ان کی وہ گائے لے کے بھاگ گئے ہیں. انٹرٹینمنٹ نہیں, کرکٹ بھی بالکل, وہ ہر جگہ. سو اٹس اے ویئرڈ کائنڈ آف, اٹس اے سکنس دیٹ ہیز ڈیولپڈ ان انڈیا اگینسٹ پاکستان ناؤ. یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے نا, یہ پاکستان کا کھویا ہوا رتن ہے, اور یہ انڈیا کے دل کے بہت قریب ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ وہ کشمیر میں ڈیمز بنائیں. تو کیا یہ پانی بند کرنے کی جو بات ہے, یہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوئی مضموم کوشش تو نہیں ہے؟ دیکھیے انڈیا بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر میں ڈیمس بنائیں, مگر یہ جو 3 ریورز ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں, ان کے اوپر ڈیم بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور چلیں جہلم چناب کے اوپر آپ تھوڑا سا کر لیں گے, انڈس کے اوپر تو بہت مشکل ہے, بیکاز وہ بہت گہری ویلیز ہیں وغیرہ, اور بہت وہ پیچیدہ وہ راستہ ہے, تو وہاں تو بہت ہی مشکل ہے. تو وہی میں جو پہلے کہہ رہا تھا, یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے. اگر وہ چاہیں تو لانگ ٹرم 8-10 سال کے اندر کوئی وہاں ڈیم بنا لیں, براجز بنا لیں, نہریں نکالیں وغیرہ. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ انڈین کشمیر جو ہے, یا انڈین پنجاب اور ہماچل پردیش ہے, اگر لیٹس اسیوم کہ وہ یہ کر لیتے سارا, ٹھیک ہے, اتنے پانی کا کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے, زمین تو اتنی کی اتنی ہے نا, بالکل, ٹھیک ہے. وہاں ہماری طرح مطلب جس طرح یہاں ڈیزرٹ ہے, چولستان وغیرہ کے, جی آپ چولستان میں اس کو ڈائیورٹ کریں, وہاں تو کوئی ریگستان بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اتنے زیادہ پانی کا, مطلب آپ کا پانی ٹرپل ہو جائے گا, آپ اس کا کریں گے کیا؟ مطلب نہاتے رہیں گے پورا دن, مطلب کوئی لاجک نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے, اور یہ پریشر ایک ٹیکٹک ہے جو کہ ایک ڈپلومیٹک ٹیکٹک ہر کنٹری استعمال کرتی ہے. مگر یہ نا کہ آئی ہوپ کہ انڈیا سینسیبل طریقے سے اس سے پیش آئے. میں نے ایک طریقہ دیا ہے کہ آپ ایک تھرڈ کنٹری کے تھرو, جس پہ دونوں کا ٹرسٹ ہے, اس کے تھرو انویسٹیگیشن کرانی ہے. بہت زیادہ اور وہ تو آلریڈی جو ایک بیچ میں سالس اس کو لکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, مگر یہ کہ بہت زیادہ طریقے. اور یہ انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر دیر از اے کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, تو پاکستان کا تو جو ان کو بڑا شوق ہے نقصان کرنے کا, وہ تو چلے جو تھوڑا بہت ہے وہ ہو جائے گا, انڈیا کا بھی تو نقصان ہوگا نا, انہیں زیادہ نقصان ہوگا. ہاں, سو یہ کہنا کہ جی ہم وہاں نقصان کر دیں گے, دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے. اگر لیٹس سے اگلے 5-6 سال میں وہ کہتے ہیں ہم ڈیم بنا دیں, ٹھیک ہے, اچھا وہ ڈیم کی کنسٹرکشن شروع کرے, ہماری ایئر فورس جا کے بم سے اڑا دے, وہ پھر ریکنسٹرکٹ پھر جا کے اڑا دے, کیا کریں گے؟ کرتے رہیں گے ایسے, مذاق کرتے رہیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت ہوا, انہوں نے ایک جیٹ گرا دیا, ہم ایک اور بھیج دیں گے, کبھی نہ کبھی تو وہ بم لگے گا نا, ٹھیک ہے, اور وہ ٹوٹ جائے گا, پھر ان کو 5-6 سال لگیں گے. ڈو دے وانٹ ٹو پلے دیٹ گیم؟ یو نو واٹس دا پوائنٹ؟ یہ اینڈ ریزلٹ اس کا کوئی نہیں ہے. اینڈ اٹ گوز بیک ٹو مائی اوریجنل جو سوال ہے کہ اس طرح عزت ملک کی نہیں بنتی. آپ اتنی بڑی ایک اکانومی ہے, پاکستان کی عزت کو تو دھچکا لگایا ہے نا. اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کا سٹانس کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان رستے بند کرنے سے اور یہ ٹریڈز بند کرنے سے تو کچھ نہیں ہونے کا. ہاں, پر پاکستان کو وہی میں کہہ رہا ہوں, پاکستان کو کہنا چاہیے کہ جی دیکھیے آپ نے انویسٹیگیشن کرانی ہے, ہم تیار ہیں, وی آر سفررز آف ٹیررزم. میرے خیال سے اس قسم کا ریئیکشن دینے کے بجائے سیدھی یہ بات رکھنی چاہیے ٹیبل کے اوپر. بالکل, اور ان کو بتائیں جی کون ہے, بتائیں پروف کیا, اور جو پروف ہے نا ان کو کہیں جی آپ ٹی وی پہ دکھائیں کیا ہے پروف, دکھائیں نا, ٹھیک ہے, وہ دکھائے. دیکھیں جہاں انویسٹیگیشن ہوئی ہے پاکستان نے کوآپریٹ بھی کیا. جو بامبے اٹیکس ہوئے تھے پاکستان نے کوآپریٹ کیا تھا, یہاں ان کی ٹیمز آئی ہیں, بلکہ میں ٹیم سے ملا بھی ہوا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ
کوآپریٹ کیا ہے, آپ کریں نا, آپ کے پاس اگر پروف ہے تو دکھائیں, ٹھیک ہے, پاکستان کی گورنمنٹ بھی ان لوگوں کو پکڑے گی. مگر اس طرح سے بس الزام لگانا کہ جی جو کچھ ہوا ہے پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے. دیکھیں ہمارے بھی تو یہاں جو BLA کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو TTP کے ہو رہے ہیں, اس کے بھی تو انڈیا سے کنیکشنز ہیں. ہم کیا اس کی وجہ سے انڈیا پہ حملہ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں کر رہے, بیکاز اس میں ایک انٹرنل ایشو بھی ہے, ٹھیک ہے. انڈیا کا آپ مجھے ایک سمپل سی بات بتائیں, اتنا ہیویلی گارڈیڈ ہے کشمیر, وہاں کتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہوا کہ بندوں نے آگے مار دیے, ٹھیک ہے. چیک پوسٹ آپ کی ہر 2 منٹ بعد آتی ہے, اپنا فالٹ تو دیکھیں پہلے. کسی انٹیلیجنس کے بندے کو اس سے تو سوال نہیں پوچھا, ٹھیک ہے. وہ آج وہ ایک بندے ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ امت شاہ صاحب جو کشمیر گئے اور انہوں نے وہ کیا تو 15-20 گاڑیاں ان کی سیکیورٹی کے لیے تھی. تو یہ اگر انڈیا کی سیکیورٹی کی حالت ہے, مودی نے خود بھی جانا ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہلتا. ہاں جی, تو اگر یہ حالت ہے تو پھر ٹورسٹ کو کون سی کوئی سیکیورٹی وہاں مل رہی تھی, تو اپنا بھی تو سیکیورٹی فیلئر دیکھیں. مگر وہی مسئلہ ہے نا, پاکستان از دا بوگی مین کے الزام پاکستان پہ لگائیں گے. کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کا انٹیلیجنس فیلئر کیا ہوا, کوئی نہیں پوچھے گا کشمیر میں کیا حالات ہیں, کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی آپ نے وقف بل کے ساتھ کیا کیا, بیکاز پاکستان بہت حد تک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ویک کرنے کے لیے جو ہے وہ اٹینشن لی جا رہی ہے یا ڈائیورٹ کی جا رہی ہے. تو پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر اپنا کیا اسٹانس رکھنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کو یہ رکھنا چاہیے کہ وی آر وکٹمز آف ٹیررزم, اور اس طرح سے بے بنیاد الزام لگانا بہت غلط ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان کو کہنا چاہیے کہ جی ہم کوآپریشن کے لیے تیار ہیں. بلکہ پاکستان کو تو میں یہاں تک کہوں گا ایک قدم آگے جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی ہم کچھ دیر بعد, آف کورس منتھ اور 2 بعد, ہم ویزے انڈیا کے لیے کھول رہے ہیں. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا نے اگر بند بھی کر دی ہیں عام انسان کے لیے, ہم ان عام لوگوں کے لیے پاکستان تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا آ رہا ہے, کیا مل رہا ہے اس کو زیادہ کرے نہیں. دیکھیں ہمارا ایک مورل وہ ہائی گراؤنڈ تو وہاں مینٹین ہے نا. اگر آپ کا پڑوسی اچھا نہیں ہے اور آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, مطلب سیڈلی آپ پڑوسی بدل نہیں سکتے, ٹھیک ہے. مگر اگر آپ اچھے اپنا برتاؤ رکھیں گے تو شاید وہاں کوئی ایک وقت میں ایسا بندہ آئے گا جو آپ کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنا چاہے گا, جو کہ ہوا. مودی سرکار سے امید نہیں ہے. ہاں, مودی سرکار سے تو کوئی امید, مگر دیکھیں نا ایک نہ ایک دن سب کا آتا ہے کہ وہ مودی سرکار بھی نہیں ہوگی. شاید پھر کوئی ایسے گورنمنٹ آ جائے. دیکھیں منموہن سنگھ کی بھی تو آئی تھی نا, اور پاکستان اور انڈیا کے کتنے اچھے تعلقات ہو گئے تھے, آنا جانا کتنا بڑھ گیا تھا, اور کشمیر سولوشن ہونے والا تھا. تو دیکھیں تاریخ میں تاریخ دان ہوں, تو تاریخ دان کے لیے 100 سال تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی. ہمارے تو ملکوں کو صرف ابھی 75 سال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سو 4-5 سال بعد ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, ایک اور گورنمنٹ آ جائے, اس کا سٹانس فرق ہو سکتا ہے. مگر پاکستان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ وی وانٹ گڈ ریلیشنز ود آل آر نیبرز, وی ول کوآپریٹ ود دیم. اگر کوئی ٹیررزم وغیرہ ہوا ہے ہم ان کو کوآپریٹ کریں گے ٹیررزم ختم کرنے میں, بیکاز ہمارا بھی وہ انٹرسٹ ہے اور ان کا بھی ہوا ہے. اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ختم نہیں کرنا چاہیے, بیکاز دیکھیں حکومت کسی بھی ملک کے اندر عام انسان کے لیے ہے. اگر آپ عام انسان کی زندگی خراب کرنا چاہیں گے پاکستان میں چاہے انڈیا میں, تو اس سے عام انسان افیکٹ ہوگا. ایلیٹ پہ بڑا کم افیکٹ پڑتا ہے ویسے بھی. دیکھیں اگر آپ پاکستان میں پانی بند کر دیں گے یا انڈیا میں حملے کریں گے تو عام انسان ہی مرے گا نا, ٹھیک ہے, ایلیٹ تو نہیں مرے گا, رائٹ. تو عام انسان کو اگر آپ نے فوکس سے ہٹا دیا ہے تو پھر ملک کا جو مین پرپس ہے وہی خراب ہو رہا ہے. اور ہمارا کامن ہے, دیکھیں وہ ایک دفعہ جب اچھے وقت ہے تو مودی نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ وی شوڈ ہیو اے وار آن پاورٹی. تو ہماری یہ کام ہے نا, اور جو ان کو پتہ ہے بس یہ کہ اب 2013-14 جی اب مسئلہ یہ کہ ان سے وار آن پاورٹی تو ہوئی نہیں, تو انہوں نے کہا وار اگینسٹ پاکستانی ذرا شروع کر دیں. تو ان کو میرے خیال میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے 2013 والی کہانی پہ ذرا واپس چلے جائے. تب آپ ٹھیک باتیں کر رہے تھے اور ٹھیک اپروچ سے جا رہے تھے. دیکھیں آپ یہ امیجن کریں اس وقت ISIS اسلامک اسٹیٹ جو ہے TTP وغیرہ, یہ دس از اے ٹیررزم کنسرن فار دا ہول ریجن. تو یہ ہمیں اس سے سائڈ لائن کر دے گا. آپ کے کیا انڈیا کا خیال ہے کہ ISIS اگر آج پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے تو کل انڈیا پہ نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ پاکستان کو ویک کریں گے تو نقصان الٹیمیٹلی انڈیا کا ہی ہے. انڈیا نے کیا یہاں وال کریٹ کر دے گا ٹرمپ کی طرح, اور وہ میکسیکو والی کہانی نہیں کر سکے گا نا. سو ٹیررزم جو ہے پاکستان کی, بلکہ انڈیا مدد کرے, انڈیا پاکستان کی مدد کرے, اینڈ وی کلیئر دی ریجن آف اینی کائنڈ آف ٹیررزم, جو کہ میرے خیال میں پاکستان از ویری کلیئر آن دیٹ. بالکل, تاریخ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور ابھی آگے کیا ہوگا یہ بھی نہیں پتا, لیکن بھارت کو میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ پہلے تولو پھر بولو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انڈس واٹر ٹریٹی ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ, اس پر گفتگو کرنی چاہیے تھی ہمیں. اور یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.